بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 211 ہے، جس کا عنوان ہے باب استحباب اطالۃ الغرہ والتحجیل فی الوضوء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل۔ حضرت نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ اپنے کندھوں کو بھی دھو ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ پنڈلی تک پہنچ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی روشن اور چمکدار چہرے کے ساتھ اور روشن ہاتھ پاؤں کے ساتھ وضو کے اثر کی وجہ سے، لہذا جو بھی تم میں سے اس چمک اور روشنی کو لمبا کر سکتا ہو وہ اس کو لمبا کرے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن سعید الایلی السعدی، دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ القرشی، ثقۃ حافظ عابد، تیسرے ہیں عمرو بن حارث بن یعقوب الانصاری، ثقۃ فقیہ حافظ، چوتھے ہیں سعید بن ابی ہلال اللیثی، صدوق۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن ابي عمر حدثنا مروان عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حوضي ابعد من ايلة من عدن لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن ولآنيته اكثر من عدد النجوم واني لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لاحد من الامم تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلہ تک کے فاصلے سے بھی زیادہ اور بڑا ہوگا، اور اس حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی، اور میں اس حوض سے دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح روکوں گا جس طرح کوئی آدمی اپنے حوض سے دوسروں کے اونٹوں کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس دن آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہارے لیے ایسا نشان ہوگا جو دوسری امتوں کے لیے نہیں ہوگا۔ تم میرے سامنے آؤ گے اس حال میں کہ تمہارے چہرے، ہاتھ، پاؤں وضو کے اثر کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں سوید بن سعید الحدثانی، دوسرے ہیں ابن ابی عمر جن کا نام ہے محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی، ثقۃ، تیسرے ہیں مروان الفزاری جن کا مکمل نام ہے مروان بن معاویہ بن حارث بن اسماء الفزاری ابو عبداللہ الکوفی، اور چوتھے ہیں ابو مالک الاشجعی سعد بن طارق الکوفی، ثقۃ، پانچویں ہیں ابو حازم سلمان الاشجعی الکوفی، ثقۃ، اور چھٹے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خماسیات میں سے ہے، اور اس میں صیغے کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حدثنا مروان، جبکہ پہلی اسناد کے اندر عن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ وضو کی وجہ سے چہرے اور ہاتھوں پر جو نورانیت ظاہر ہوگی وہ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے دنیا میں واقعی وضو کیا ہو۔ اس سے ان لوگوں کی بات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ علامت ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس امت میں سے ہو، چاہے اس نے وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، جیسے سب اہل قبلہ کہلاتے ہیں چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ البتہ اس کو ایمان پر قیاس کرنا درست نہیں،
کیونکہ ایمان تو دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، چاہے انسان کچھ واجبات چھوڑ دے یا کچھ حرام کام کر لے۔ اس کے برخلاف غرہ اور تحجیل ایک خاص فضیلت اور اعزاز ہے جو صرف انہیں حاصل ہوں گے جنہوں نے واقعی وضو کیا ہو۔ یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ علامت اس شخص کو حاصل ہوگی جس نے اپنی زندگی میں خود وضو کیا ہو، نہ کہ اس کو جس کو مرنے کے بعد غسل دینے والے نے وضو کرایا ہو۔ اور اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے پوری زندگی تیمم کرتا رہا ہو تو اسے بھی یہ علامت حاصل ہوگی، کیونکہ تیمم شرعی طور پر وضو کا قائم مقام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیمم کو وضو ہی فرمایا ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السعید الطیب وضوء المؤمن، کہ پاک مٹی مومن کے لیے وضو ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض پر یعنی حوض کوثر پر میری امت آئے گی، اور میں لوگوں کو حوض کوثر سے ایسے ہٹاؤں گا جیسے کہ آدمی اپنے اونٹوں سے دوسرے آدمی کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تمہارے لیے ایک ایسی علامت اور نشانی ہوگی جو تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہوگی۔ تم جس وقت میرے پاس آؤ گے تو وضو کے آثار کی وجہ سے تمہارے چہرے، ہاتھ، پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے، اور تم میں سے ایک جماعت کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میری امت میں سے ہیں۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں یعنی بدعات نکالیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب محمد بن علا، دوسرے ہیں واصل بن عبد الاعلی بن ہلال الاسدی ثقۃ، تیسرے ہیں ابن فضیل جن کا نام ہے محمد بن فضیل بن غزوان الضبی صدوق، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ انا ازود الناس یعنی میں لوگوں کو ہٹاؤں گا اور ان کو دور کروں گا۔ ولا یصدن عنی طائفۃ منکم یعنی تم میں سے ایک گروہ مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابو بکرہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حوض پر کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہوگا اور میری صحبت اختیار کی ہوگی، لیکن انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ اس روایت کی سند حسن ہے۔ طبرانی نے حضرت ابو درداء سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، جس میں یہ اضافہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں شامل نہ فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو۔ حضرت قبیصہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے اور کفر پر مرے۔ امام خطابی نے فرمایا کہ صحابہ میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، بلکہ کچھ دیہاتی لوگ مرتد ہوئے جن کا دین سے کوئی مضبوط تعلق نہیں تھا، اور یہ بات مشہور صحابہ کرام کی شان میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتی۔ بعض روایات میں اصحابی یعنی میرے چھوٹے صحابہ یہ لفظ آیا ہے، جو اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ ان کی تعداد بہت کم تھی یا ان کی صحبت بہت تھوڑی تھی۔ داؤدی نے کہا ہے کہ اس میں یہ بات بھی ممکن ہے کہ بعض کبیرہ گناہوں یا بدعاتوں کے مرتکب افراد بھی ان میں شامل ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض اقوال کے مطابق وہ منافقین اور مرتدین ہوں گے، اور ممکن ہے کہ انہیں وضو کی علامتوں یعنی غرہ اور تحجیل کے ساتھ اٹھایا جائے، کیونکہ وہ امت میں شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان علامتوں کی وجہ سے پہچانیں گے، لیکن پھر کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلی کی، یعنی وہ اس حالت پر فوت نہیں ہوئے جس پر آپ نے انہیں چھوڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے دن بعض افراد کو حوض کوثر سے دور کیے جانے کا ذکر آیا تو اس میں بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ نیا کیا؟ اس جملے کی مختلف تفسیریں ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد دین سے پھر جانا ہے یعنی ارتداد، اور بعض کے نزدیک سنت میں تبدیلی یا نافرمانی کی راہ اختیار کرنا ہے، اور بعض کے نزدیک طاعات پر استقامت چھوڑ دینا ہے۔ ان میں سے سب سے مضبوط رائے یہی ہے کہ مراد ارتداد ہے۔ اس حدیث سے بظاہر متعارض لگتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی بہتر ہے،
تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جو اچھے ہوں ان پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو برے ہوں ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ کیونکہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو امت کے تمام افراد کے اعمال کا پتہ چلتا رہتا ہے، جبکہ حدیث باب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی بابت کوئی اندازہ نہیں ہوگا، اور آپ ان لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں۔ اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام پر امت کے اعمال اجمالی طور پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ امت نے اچھا عمل کیا یا برا، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس فرد نے کیا عمل کیا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اعمال بغیر نام کے پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ان لوگوں کو بلانا دراصل ان پر حسرت اور سزا کو بڑھانے کے لیے ہوگا، کیونکہ جب آپ علیہ السلام انہیں پکاریں گے تو ان کے دل میں نجات کی امید پیدا ہوگی، اور جب وہ امید ختم کی جائے گی تو ان کی حسرت اور ندامت مزید شدید ہو جائے گی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ نیا کیا۔ اس عبارت سے بھی سابقہ اشکال کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ صرف ان مومنین کے اعمال پیش ہوتے ہیں جو آپ کی امت میں شامل ہیں، اور جو لوگ دین سے پھر گئے یا نفاق میں مبتلا ہو گئے وہ اس پیشی سے خارج ہیں، یعنی ان کے اعمال آپ علیہ السلام پر پیش ہی نہیں کیے جاتے۔ اس سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ مومنین کے نیک اعمال دیکھ کر آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی برائی ہو تو اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دین کے دشمن ہیں یا نفاق میں مبتلا ہیں وہ اس دائرے سے باہر ہیں۔ مرتدین کا اس تعریض اعمال سے نکلنا تو واضح ہے، کیونکہ وہ تو دین سے ہی نکل چکے ہیں، اور مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کو یہ بات مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ دوزخی ہیں۔ لہذا اس تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام پر اعمال کی پیشی ایک خاص فضیلت ہے جو صرف ان مومنین کو حاصل ہے جو ایمان پر قائم رہے، اور جنہوں نے نفاق یا ارتداد کی راہ اختیار کی وہ اس شرف سے محروم ہیں۔ وبی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا علی بن مسہر عن سعد بن طارق عن ربعی بن حراش عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضی لابعد من ایلۃ من عدن والذی نفسی بیدہ انی لازود عنہ الرجال کما یزود الرجل الابل الغریب عن حوضہ قالوا یا رسول اللہ وتعرفنا قال نعم تردون علی غرا محجلین من آثار الوضوء لیست لأحد غیرکم۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عثمان بن ابی شیبہ العبسی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں علی بن مسہر القرشی ثقۃ، تیسرے ہیں سعد بن طارق جن کی کنیت ہے ابو مالک الاشجعی، چوتھے ہیں ربیعی ابن حراش ثقۃ عابد، اور پانچویں ہیں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔